فیض جب پس زندان ان کو بے دست و پا کر دیا گیا تو اپنا انقلاب یوں درج کیا کہ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خونے دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے. اور ساری عمر اسی کا اعلان بھی کرتے رہے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. حضرات، آئیے اب ایک ایسے شاعر کی طرف رخ کرتے ہیں جس نے اپنا راستہ الگ بنایا ہے اور اپنی پہچان ایک الگ طرز سے پیش کی ہے، جس میں طبیعت کے مناظر کا حسن بھی ہے اور حالات پر ایک گہری نظر. وہ کہتے ہیں کہ آخر کب بولو گے. استقبال کیجئے جناب عتیق اندر صاحب کا، تشریف لائیں اور حالات پر اپنے کلام سے احتجاجی صدا بلند کریں. احتجاجی صدا کے لیے تو پابندی لگا دیا شروع ہی میں. نہیں، ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. سنیے ایک غزل پہچان سے، اس کے بعد کچھ یاد آئے گا تو سنا. مطلب ہے کہ جنگلی درختوں میں جھومتی ہوائیں یہ چٹکیاں بجاتی ہیں. جنگلی درختوں میں جھومتی ہوائیں یہ چٹکیاں بجاتی ہیں، یا تھرکتی خوشبوئیں گاؤں کی باراتوں میں ڈفلیاں بجاتی ہیں. جنگلی درختوں میں جھومتی ہوائیں یہ چٹکیاں بجاتی ہیں، یا تھرکتی خوشبوئیں گاؤں کی باراتوں میں ڈفلیاں بجاتی ہیں. اے چنار کے پیڑوں فاختاؤں سے کہنا، پہنچیے گا. اے چنار کے، جی ایک کشمیر ہے، کنیا کماری ہے. اے چنار کے پیڑوں فاختاؤں سے کہنا، میرے لوٹ آنے پر تتلیاں مگن ہو کر ناریل کے پیڑوں میں تالیاں بجاتی ہیں. اے چنار کے پیڑوں فاختاؤں سے کہنا، میرے لوٹ آنے پر تتلیاں مگن ہو کر ناریل کے پیڑوں میں تالیاں بجاتی ہیں. اور یہ حالت حاضرہ پہ شعر ہے کہ پھول کی ترقی کی بات ہوتی ہے لیکن کتنی ادکھلی کلیاں. پھول کی ترقی کی بات ہوتی ہے لیکن کتنی ادکھلی کلیاں، اپنے نرم پاؤں میں آج بھی غلامی کی بیڑیاں بجاتی ہیں. پھول کی ترقی کی بات ہوتی ہے لیکن کتنی ادکھلی کلیاں، اپنے نرم پاؤں میں آج بھی غلامی کی بیڑیاں بجاتی ہیں. اور جھیل جیسی آنکھوں میں جب کبھی اترتا ہوں تو یوں دل دھڑکتا ہے، جیسے بن کے مندر میں کچھ پجارنے الہڑ گھنٹیاں بجاتی ہیں. جھیل جیسی آنکھوں میں جب کبھی اترتا ہوں تو یوں دل دھڑکتا ہے، تو یوں دل دھڑکتا ہے، جیسے بن کے مندر میں کچھ پجارنے الہڑ گھنٹیاں بجاتی ہیں. اور یہ آخری شعر غزل کا کہ میں زمین پر رہ کر اپنے جیسے لوگوں سے دوستی کا قائل ہوں. میں زمین پر رہ کر اپنے جیسے لوگوں سے دوستی کا قائل ہوں. کیوں میری محبت میں آسمان کی حوریں چوڑیاں بجاتی ہیں. میں زمین پر رہ کر اپنے جیسے لوگوں سے دوستی کا قائل ہوں. کیوں میری محبت میں آسمان کی حوریں چوڑیاں بجاتی ہیں. جنگلی درختوں میں جھومتی ہوائیں چٹکیاں بجاتی ہیں. ایک آکھ نظم سنا دیں اگر اجازت ہو تو. وہ تو سب آپ کے حوالے کر دیا ہے آپ نے. جو ایسا ترنم شروع کیا کہ ابھی اس کے سحر میں ہیں ہم لوگ. دیکھیے، ایک انسان کے حوالے سے میں نے 2 نظمیں کہی ہیں، اور انسان کی جتنی کوششیں ہیں
ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ ہم بہتر انسان بنا سکیں. چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، درسگاہیں ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، سب کی کوشش یہی ہے کہ ہم ایک بہتر انسان بنا سکیں. تو ایک چھوٹی سی نظم ہے، ڈھونڈ رہا ہوں میں انسان، اور نظم شروع ہوتی ہے کہ دھرتی کس کی کھوج میں پھرتی رہتی ہے، سورج کس کی یاد میں جلتا رہتا ہے، عنبر کی گہری نیلی چادر پر یہ چاند ستارے کس سے ملنے کی خواہش میں اونگتے رہتے ہیں، ذرہ ذرہ دنیا کا ہے کس کے واسطے گردش میں. مجھ کو کیا معلوم کہ میں تو خود بھی کتنی صدیوں سے دھرتی، سورج، چاند، ستاروں کے مانند پریشاں ہوں، اپنی کھوج میں رقصاں ہوں. اس دھرتی پر صرف فرشتے ملتے ہیں یا پھر شیطان؟ ڈھونڈ رہا ہوں میں انسان، ڈھونڈ رہا ہوں میں انسان. بہت شکریہ. لے سنائی تھی میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے. تو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک وہ نظم سنیے، وہ یاد آ جائے گی تو شاید ہمیں سنا دیں. ہاں یاد آئے. ملگجی صبح میں اپنی آنکھوں میں خوابوں کی لاشیں لیے قبر سے اپنی اٹھ جاتے ہیں. جلدی جلدی نہا کر بدل کر کفن، دوڑتی بھاگتی قبر میں بیٹھ کر جا پہنچتے ہیں ہم دوسری قبر میں. جس جگہ اور مردے ہماری طرح کام کرتے ہیں قبروں میں بیٹھے ہوئے. چائے کی میز پر جمع ہوتے ہیں جب، چائے کے ذائقے میں ملاتے ہیں سب غیمتوں، چٹکلوں، قہقہوں کے مزے. کوئی صاحب کے کردار پر بات کرتا نہیں، جبر سے ان کے انکار کرتا نہیں. پھر بھی صاحب کے جاسوس کتے چلے آتے ہیں سونگتے سونگتے، انکہی بات کی ٹوہ میں، انہوئے جرم کی جوہ میں. کون سمجھائے ان کو کہ مردے ہیں ہم، زندگی کے مسائل پہ ہم بات کرتے نہیں. کون سمجھائے ان کو کہ مردے ہیں ہم، زندگی کے مسائل پہ ہم بات کرتے نہیں. ساملی شام ڈھلتی ہے جب اپنی قبروں سے ہم سب نکل جاتے ہیں. دوڑتی بھاگتی قبر میں بیٹھ کر جا پہنچتے ہیں پھر قبر میں، اور مر جاتے ہیں رات بھر کے لیے. پھر نئی ملگجی صبح میں اپنی آنکھوں میں خوابوں کی لاشیں لیے قبر سے اپنی اٹھ جاتے ہیں. بہت شکریہ.